آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون قل کہہ دیجئے لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنے نفس کے لیے ضرًا کسی نقصان کا ولا اور نہ نفعًا کسی نفع کا الا ما مگر جو شاء اللہ چاہے اللہ۔ فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، یعنی یہ تعین میرے اختیار میں نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہر امت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جائے گا پھر ایک لمحے کا آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ قل لا املک لنفسی یعنی تمہاری موت کا وقت یا عذاب آنے کا وقت سب اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے۔ جب چاہے گا تم پر عذاب بھیجے گا اور جب تک نہیں چاہے گا نہیں بھیجے گا۔ رہا تمہارا مجھ سے اصرار تو میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو خود اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ میرے اختیار میں ہوتا تو تم پر کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا۔ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحت میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو مصیبتوں اور مشکل کی گھڑیوں میں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں یا نبی سے ایسی چیزیں چاہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ مقام صرف رب العالمین کا ہے جس نے تمام انبیاء اور صالحین اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہی انہیں روزی زندگی بخشتا ہے اور جب چاہتا ہے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، پھر کسی نبی یا فرشتے یا کسی نیک سے نیک بندے سے کسی ایسی چیز کی درخواست کیوں کر کی جا سکتی ہے جس پر اسے قدرت ہی حاصل نہیں۔ اس آیت میں نصیحت کا خاص پہلو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جو تمام بنی آدم کے سردار اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے لیے کسی نقصان یا نفع کا مالک نہ ہونے کی صراحت فرما دی ہے، تو کوئی ولی یا امام یا پیر اپنے کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سخت تعجب کا مقام ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں مردوں کی قبروں پر جھکتے ہیں اور ان سے ایسی ایسی مرادیں طلب کرتے ہیں جنہیں پورا کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ یہ صریحاً شرک اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس سے بڑھ کر افسوس ان کے علماء مشائخ پر ہے جو انہیں اس کام سے منع بھی نہیں کرتے۔ یہ وہی جاہلیت ہے جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے عربوں میں پائی جاتی تھی، بلکہ اس کا معاملہ اس جاہلیت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ عرب مشرکین نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے اور بتوں کو صرف اپنا سفر ہی خیال کرتے تھے، مگر یہ لوگ تو قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور کبھی ان کو علیحدہ اور کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس امت میں کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں شیطان مردود نے اس ذریعے سے کفر کی راہ پر ڈال دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہوئے اس پر آگے سے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون،
لکل امت، ہر امت کے لیے اجل، ایک میعاد ہے، اذا جاء، جب آ جاتی ہے، اجلہم، ان کی میعاد، فلا یستاخرون، تو نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں اس سے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا، اور نہ یستقدمون، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ مشرکین کی عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ میں کسی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں، ہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنی مشیت مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے پیغمبر آپ ان کے سوال کا جواب یہ دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، تم اپنے لیے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، مگر عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق اپنے وقت پر آتا ہے۔ میں تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے یا نقصان کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہوں، چاہے جائے کہ تم پر عذاب لے آؤں، الا ما شاء اللہ، بجز اللہ کے حکم کے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد کو سزا دینا چاہے تو وہ مختار کل ہے، اپنی مشیت کے طور پر ایسا کرنے پر قادر ہے، جب وہ اور جس طرح چاہے سزا دے۔ انسانوں کو تو اس کی سزا کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہوتا، یہ تمہاری ہٹ درمی ہے جو سزا کا مطالبہ کرتے ہو۔ عذاب لانے کے سلسلے میں اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی سزا کے لیے ایک وقت معین ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھر بھی نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے، عین وقت پر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ نافرمانوں کی گرفت سیلاب طوفانی طرح اچانک آتی ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں۔ انسان کی انفرادی موت اور قیامت کی مجموعی موت بھی اچانک ہی آئے گی۔ سورہ اعراف میں ہے، لا تاتیکم الا بغتہ، یہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کس وقت آ جائے، لہذا ہر صاحب عقل و شعور کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ اس اچانک موت کے لیے ابھی سے تیاری کر لے۔ بہرحال مشرکین کے جواب میں پہلی بات یہ فرمائی کہ میرا اختیار نہیں ہے عذاب لانا، اللہ کے اختیار میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ عین وقت پر وہ بات ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون سی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت براری اور مشکل کشائی پر قادر ہو۔ اس طرح خود اللہ کے پیغمبر سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، یا رسول اللہ مدد، اور اغثنی یا رسول اللہ وغیرہ الفاظ سے استغاثہ اور استعانت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قسم دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ یہ شرک کے ذیل میں آتا ہے۔ فنعوذ باللہ من ھذا، قل کہہ دیجئے، ارأیتم، بھلا تم بتلاؤ، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، تو کیا پھر برداشت کر لو گے؟ فرمایا قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ، ارائیتم کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا، مگر اہل عرب اس سے مراد اخبرونی لیتے ہیں، یعنی اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ، بیاتن یعنی رات کو، گھر کو بیتن اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی وہاں رات گزارتا ہے۔ یہ ان کے سوال متا ھذا الوعد کا دوسرا جواب ہے، یعنی اگر بالفرض عذاب رات سوتے ہوئے یا دن کی مصروفیت میں یک لخت آ گیا تو وہ کون سی میٹھی اور خوشگوار چیز ہے کہ مجرم جلد از جلد اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو نہایت تلخ اور ناقابل برداشت چیز ہے، اس کے آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہو سکے گا، اور آخرت میں دائمی عذاب سامنے ہے۔ پس جب حالت یہ ہے تو اس کے آنے کی کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ یعنی عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہیں اور طبیعت انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں اور اس کو جلدی طلب کرتے ہیں۔
ماذا وہ کیا چیز ہے، یستعجلو کہ جلدی طلب کر رہے ہیں، منو اس عذاب کو، المجرمون مجرم۔ فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، آپ کہہ دیں اگر آ جائے اللہ کا عذاب رات کو یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم لوگ اس عذاب میں سے کس چیز کے بارے میں جلدی کرتے ہیں؟ کیا عذاب کوئی اچھی چیز ہے جسے طلب کر رہے ہیں؟ عذاب تو بہرحال عذاب ہے، یہ جس وقت بھی آئے گا پھر چھوڑے گا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں رات کے لیے لیل کی بجائے بیات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بیات کے دو معنی آتے ہیں، یعنی رات گزارنا اور دشمن پر شب خون مارنا، جس طرح دشمن کو سزا دینے کی رات کے آخری حصے میں شب خون مارا جاتا ہے، اسی طرح یہ آیت بھی دھمکی امیز ہے کہ رات کے وقت ان پر اچانک عذاب آ جائے تو وہ اس میں سے کیا چیز پسند کرتے ہیں، یعنی عذاب کے آنے میں ایسی کون سی مزیدار اور خوشی کی بات ہے جس کی وجہ سے مجرم اسے جلد طلب کر رہے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرم کیسی خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ تھا کہ وہ ملنے والی سزا کے تصور سے کانپ اٹھتا اور ڈر کے مارے ہلاک ہو جاتا، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت یہ لوگ جلد از جلد اپنا کیا بچاؤ کر سکیں گے۔ یہ عذاب طلب کرنے والوں کے لیے تیسرا جواب ہے۔ اسما کیا پھر، اذا ما جب، واقع ہو جائے گا عذاب تب، آمنتم بھی تم ایمان لو گے اس پر، آن اس وقت کہا جائے گا کیا آپ ایمان لاتے ہو، وقد حالانکہ تحقیق، کنتم تھے تم بھی تستعجلون اس کو جلدی طلب کرنے والے۔ فرمایا اسم اذا ما وقع تستعجلون اس کو جلدی طلب کرتے۔ فرمایا ثم اذا ما وقع آمنتم به کیا تم اس وقت ایمان لو گے جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا؟ اگر تمہارا ارادہ یہی ہے کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لو گے تو اس وقت ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا الآن کیا آپ ایمان لاتے ہو، وقد کنتم به تستعجلون حالانکہ اس وقت تو کہتے تھے کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا۔ جب عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا تو بعد کو اس پر یقین آ گیا اور وہ ایمان لے آئے، مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ مفید نہیں ہوتا۔ اسی صورت میں آگے فرعون کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا اب میں ایمان لایا مگر اللہ کا حکم ہوا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرمایا اب کلمہ پڑھ رہے ہو، تمہاری ساری عمر تو غنڈہ گردی میں گزری، اس وقت ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ پاک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک وہ غرغرہ کو نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے حالت غرغرہ یعنی جب بندے کی روح نکل کر حلق تک پہنچ جائے اور اسے اپنی موت کا یقین ہو جائے، اس وقت اگر کوئی کافر ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا ایمان مقبول نہیں، کہ ایمان کا بالغیب ہونا ضروری ہے، جبکہ اس مقام پر وہ غیب کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے جب سمندر میں ڈوبتے وقت ایمان لانا چاہا تو اس کا ایمان لانا مقبول برگاہ نہ ہوا۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ اگر اس موقع پر اگر کوئی مسلمان شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس وقت بھی مقبول ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ تو بندی کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ جب اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، جان نکلنے لگتی ہے، غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، تو اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابھی سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور آخرت کی تیاری کی توفیق دیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔